اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ خبردار میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ یہ بنی اسرائیل ان کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، جو ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ اطلاع بھی دے دی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور خوب بلندی حاصل کرو گے۔ اس کے بعد جب پہلے وعدہ کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے ان بندوں کو مسلط کر دیا جو بہت سخت قسم کے جنگجو تھے، اور انہوں نے تمہارے دیار میں چن چن کر تمہیں مارا، اور یہ ہمارا ہونے والا وعدہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں 2 بار ان پر غلبہ دیا اور اموال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے گروہ والا بنا دیا۔ اب تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لیے اور برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ اس کے بعد جب دوسرے وعدہ کا وقت آ گیا تو ہم نے دوسری قوم کو مسلط کر دیا تاکہ تمہاری شکلیں بگاڑ دیں اور مسجد میں اس طرح داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر بھی قابو پا لیں اسے باقاعدہ تباہ و برباد کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کر دے، لیکن اگر تم نے دوبارہ فساد کیا تو ہم پھر سزا دیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ایک قید خانہ بنا دیا ہے۔ بے شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے، اور ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، پھر ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشن کر دیتے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار کے فضل و انعام کو طلب کر سکو اور سال اور حساب کے اعداد معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر شے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کی گردن میں آویزاں کر دیا ہے، اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ جو شخص بھی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے فائدہ کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور ہم تو اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اور ہم نے جب بھی کسی قریہ کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے ثروت مندوں پر احکام نافذ کر دیے، اور انہوں نے ان کی نافرمانی کی تو ہماری بات ثابت ہو گئی اور ہم نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بھی کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں کے گناہوں کا بہترین جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو شخص بھی دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کے لیے جلدی جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے اور اس کے لیے ویسی ہی صحیح بھی کرتا ہے اور صاحب ایمان بھی ہے تو اس کی صحیح یقیناً مقبول قرار دی جائے گی۔ ہم آپ کے پروردگار کی عطا و بخشش سے ان کی اور سب کی مدد کرتے ہیں، اور آپ کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور پھر آخرت کے درجات اور وہاں کی فضیلتیں تو اور زیادہ بزرگ و برتر ہیں۔ خبردار اپنے پروردگار کے ساتھ کوئی دوسرا خدا قرار نہ دینا کہ اس طرح قابل مذمت اور لاوارث بیٹھے رہ جاؤ گے اور کوئی خدا کام نہ آئے گا۔ اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا ہے۔